حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ میں ایک سفر میں نکلا اور سفر کرتے کرتے میں آپ کے بہت قریب ہو گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام جب حضور سے کوئی سوال کرتے تھے تو وہ ایسا سوال کرتے کہ ان کا مقصد بھی پورا ہو جاتا، امت کو تعلیم بھی مل جاتی۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ جس پر میں عمل کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور مجھ کو دوزخ سے دور کرے۔ اس عمل کا فائدہ ہے کہ وہ مجھے جنت میں بھی داخل کرے اور اس کی وجہ سے میں جہنم سے بھی دور ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ سے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر آسان ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان کرے گا۔ فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم رکھو۔ فرمایا زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صدقہ اس طرح گناہوں کو مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا نماز بھی پڑھو، اللہ کی عبادت بھی کرو، نوافل بھی پڑھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو اور صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح آگ کسی چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا آدھی رات کو اٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا، پھر آپ نے سائے کی تلاوت کی کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس میں بھی رب نے رحمان کے بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ فرض کے ساتھ ساتھ دن میں نفل پڑھنے کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور نوافل پڑھا کرو۔ پھر فرمایا کہ تم کو تمام کاموں کے سردار اور ستون اور ان کے بلند کوہان کی خبر نہ دوں؟ تو صحابی نے فرمایا حضور مجھے ضرور اس کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا تمام کاموں کا سردار اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی بلندی جہاد ہے، یعنی تمام اعمال کی بنیاد اسلام ہے۔ جب تم اسلام پر عمل کرتے ہو، اسلام مان کر اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہو، فرمایا یہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق لاؤ، اسلام کو زندگی کے مطابق نہ لاؤ۔ آج تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دین ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ فرمایا دین تمہاری مرضی نہیں، تمہاری مرضی تمہارے دین کے مطابق ہو جائے۔ فرمایا جب تم اس معیار پر اتر جاتے ہو، فرمایا تم سب سے بڑے عمل کو پا لیتے ہو۔ پھر فرمایا کہ نماز اس کا ستون ہے۔ یہ جو عمارت ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو اسلام کی بہترین عمارت ہے، اس کو قائم کرنے والی ایک ہی ستون ہے، وہ نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا اقام الدین فمن ہدمہا ہدم الدین۔ یہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو بچایا اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے دین کی عمارت کو منہدم کیا۔ دین کے اندر نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کو کوئی وقت پڑھی نہ پڑھی